بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے مسلمانوں سے کافروں کا بائیکاٹ۔ رفتہ رفتہ مکہ کے بڑے بڑے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے اور اسلام قبول کرنے لگے تو دشمنوں کو بہت فکر ہوئی۔ وہ جمع ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں خدمت میں آئے اور کہا کہ اگر آپ دولت چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اس قدر دولت دیں گے کہ آپ مکہ کے سب سے زیادہ مالدار آدمی ہو جائیں گے، اور آپ بادشاہی چاہتے ہیں تو ہم آپ کو بادشاہ بنا لیں گے، اور آپ جو کچھ چاہے ہم دینے کے لیے تیار ہیں، مگر آپ اسلام پھیلانا چھوڑ دیں۔ اب ہم اپنے خداؤں اور بتوں کی توہین اس سے زیادہ برداشت نہیں کر سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، تم مال و دولت کی بات کرتے ہو اور مجھے بادشاہت دینے کا لالچ دیتے ہو۔ خدا کی قسم، اگر تم میرے ایک ہاتھ میں چاند اور دوسرے میں سورج لا کر رکھ دو گے تب بھی میں اللہ کا پیغام سنانے سے نہیں رکوں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کو قرآن شریف کی چند آیتیں پڑھ کر سنائیں۔ ایک کافر نے آیتیں سن کر کہا کہ خدا کی قسم، یہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، اور میں نے اتنا اچھا کلام کبھی نہیں سنا۔ مگر پھر بھی دشمنوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرفداروں پر بہت بڑے بڑے ظلم شروع کر دیے۔ وہ لوگ مسلمانوں کی گردن میں رسی ڈال کر بچوں کے ہاتھوں میں دے دیتے تھے۔ بچے ان کو سارے شہر میں کھینچتے پھرتے تھے۔ سارے دن ان کو بھوکا پیاسا رکھا جاتا تھا۔ ہاتھ پیر باندھ کر ان کو الٹا لٹکا دیا جاتا تھا اور اوپر سے ڈنڈے سے پیٹا جاتا تھا۔ دھوپ میں ننگا کر کے تپتے ہوئے پتھروں پر لٹایا جاتا، انہیں چٹائی میں لپیٹ کر آگ سے سینکا جاتا تھا اور دونوں طرف سے دھواں دیا جاتا تھا۔ زمین پر لٹا دیا جاتا تھا اور پتھریلی زمین پر ان کو گھسیٹا جاتا تھا۔ اس پر بھی صبر نہیں آیا تو آخر کار سب نے مل کر یہ طے کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے خاندان سے بات چیت بالکل بند کر دی جائے، نہ کوئی چیز دے دی جائے، نہ کھانے پینے کی کوئی چیز ان کے ہاتھ بیچی جائے، اور سب مسلمانوں کو شہر سے الگ کر دیا جائے۔ ان سب مشرکین کا سردار ابو جہل تھا۔ اس نے ایک معاہدہ تیار کیا اور اسے خانہ کعبہ کے دروازے پر لٹکا دیا، جو شخص کسی مسلمان کی ہمدردی کرے گا ہم اسے بھی الگ کر دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان والوں اور سب مسلمانوں کو لے کر مکہ سے باہر ایک گاٹھی میں چلے گئے۔ اس گاٹھی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور سب ساتھی کو کھانے پینے کی کوئی چیز نہ ملتی تھی۔ پہلے تو جو کچھ ساتھ لائے تھے کھاتے پیتے رہتے تھے، پھر کچھ نہ رہا، مکہ سے جا کر کچھ نہیں لا سکتے تھے کیونکہ سب دشمنوں نے بائیکاٹ کر رکھا تھا۔ درختوں کی پتیاں اور سوکھے ہوئے چمڑے پکا کر کھاتے تھے۔ بچوں سے رہا نہیں جاتا تھا تو وہ بھوک سے روتے تھے اور ان کے رونے سے مشرک بہت خوش ہوتے تھے۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ جو معاہدہ خانہ کعبہ کے دروازے پر لٹکایا گیا تھا اسے دیمک نے چاٹ لیا اور اس کے حروف مٹ گئے۔ پھر تو بائیکاٹ ختم ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کو لے کر مکہ تشریف لے آئے۔ جس گھاٹی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہے تھے اس گھاٹی کا نام شیب ابی طالب تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو اسلام کو نازل ہوئے 10 برس گزر چکے تھے اور یہ بائیکاٹ 3 سال یعنی 3 برس تک رہا تھا۔